کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے جو زیادہ تر وقت اکیلی رہتی ہے؟ نہ اس کے ارد گرد دوستوں کا ہجوم ہوتا ہے، نہ محفلوں کی چمک دمک، نہ مسلسل فون کالز اور پیغامات۔ لوگ اسے دیکھ کر اکثر ایک ہی جملہ کہتے ہیں، بیچاری، شاید اس کے پاس کوئی نہیں۔ لیکن حقیقت اکثر اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہر اکیلی نظر آنے والی عورت کمزور نہیں ہوتی۔ ہر وہ عورت جس کے ارد گرد ہجوم نہ ہو وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ عورت اکیلی اس لیے چل رہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ اسے ایک خاص راستے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شور سے دور ہوتی ہے مگر اس کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ محفلوں سے دور ہوتی ہے مگر اس کی روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی توجہ سے محروم ہوتی ہے مگر رب کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ دنیا خاموشی کو کمزوری سمجھتی ہے، تنہائی کو ناکامی سمجھتی ہے اور اکیلے چلنے کو بدقسمتی سمجھتی ہے۔ مگر اللہ کے ہاں پیمانہ مختلف ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے کتنے قریب ہیں۔ کچھ عورتیں اس لیے اکیلی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے جھوٹ، دکھاوے اور جعلی رشتوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ وہ ہجوم میں کھو جانے کے بجائے سچائی کے راستے پر چلنا پسند کرتی ہیں۔ اور شاید یہ کہانی کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی کہانی ہو۔ نمبر 1، آئیے سب سے پہلے ایک ایسی حقیقت سے آغاز کرتے ہیں جسے اکثر لوگ زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ عورت شروع سے اکیلی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کے بھی دوست تھے، اس کے ارد گرد بھی ایک حلقہ تھا۔ وہ بھی ہنستی تھی، محفلوں میں بیٹھتی تھی، لوگوں پر دل سے بھروسہ کرتی تھی۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ لوگ جنہیں وہ اپنا سمجھتی تھی، وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ چلے گئے، اصل تکلیف یہ تھی کہ جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، کس طرح بدلے اور کتنی جلدی بدلے۔ جو مسکراہٹیں کبھی محبت لگتی تھیں وہی مسکراہٹیں ایک دن طنز میں بدل گئیں۔ جو لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے وہی لوگ خاموشی سے اس کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے۔ اور سب سے گہرا زخم یہ تھا کہ جن لوگوں کو وہ سب سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی انہی کے ہاتھوں اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ شاید یہ احساس آپ کے دل کو بھی چھو رہا ہو۔ یہ درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اسے جھیلا ہو۔ مگر یہاں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے اکثر لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ وہ عورت ٹوٹ کر بکھر نہیں گئی۔ ہاں، وہ زخمی ہوئی، اس کا دل دکھا، اس نے تنہائی کی راتیں بھی دیکھی، لیکن وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی، اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے سہارے سے۔ کیونکہ دھوکہ ایک عجیب کام کرتا ہے۔ یہ صرف انسان کو زخمی نہیں کرتا، یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان پردہ بھی ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی ایسے حالات آنے دیتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی سے وہ لوگ ہٹا دے جو حقیقت میں ہمارے راستے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ عورت سمجھنے لگی کہ ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، ہر ساتھ دینے والا سچا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب وہ درد میں تھی، اللہ اس کی زندگی سے ایسے لوگوں کو ہٹا رہا تھا جو اس کے اگلے سفر کے قابل ہی نہیں تھے۔ اسے لگا شاید اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف ان لوگوں سے آزاد ہو رہی تھی جو اس کے مستقبل میں جگہ رکھنے کے قابل نہیں تھے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ آپ کے مقصد کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ مسترد ہونا نہیں تھا، یہ دراصل ایک نئی سمت تھی، یہ پاکیزگی تھی، کیونکہ جہاں حسد، غیبت اور دکھاوا ہو وہاں برکت زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اسی لیے اب وہ عورت اکیلی چلتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ حقیقت کو پہچان چکی ہے۔ اب وہ ہر کسی پر فوراً بھروسہ نہیں کرتی، اب وہ ہجوم کے بجائے سکون کو ترجیح دیتی ہے۔ اب اسے لوگوں کی بھیڑ نہیں چاہیے، اسے بس اللہ کے ساتھ ایک سچا تعلق چاہیے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دھوکے نے اسے کمزور نہیں کیا
बल्कि उसे समझदार बना दिया। और कभी कभी अल्लाह लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि वो आपको उस इंसान में बदल सके जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत ना हो, जो खामोशी से अपने रास्ते पर चलता रहे, चाहे उसे वो रास्ता अकेले ही क्यों ना तय करना पड़े। नंबर 2, वो इसलिए तन्हा है क्योंकि उसे काबू करना आसान नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज औरतें इसलिए तन्हा रह जाती हैं क्योंकि वो हर किसी के दबाव में आना कबूल नहीं करती? लोग बज़ाहिर समझते हैं कि शायद उनमें गुरूर है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। दरअसल ये वो औरत होती है जो अपने ईमान, अपने उसूलों और अपने रब की रजा को लोगों की खुशनुदी पर तरजीह देती है। ये औरत किसी की कठपुतली नहीं बनती। वो सिर्फ इसलिए हाँ नहीं कहती कि सब हाँ कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा नहीं देती कि महफिल में सबको खुश करना है। वो हर बात पर सर नहीं हिलाती, क्योंकि वो जानती है कि एक मोमिना औरत की असल इज्जत उसके किरदार, हया और सच्चाई में होती है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि इंसान को हक बात पर साबित कदम रहना चाहिए, चाहे लोग उससे नाराज ही ना हो जाएं। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। ये औरत इसी उसूल पर चलती है। वो लोगों को खुश करने के लिए हक को नहीं छोड़ती और ना ही अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करती है। इसी वजह से बाज लोग उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि वो उसे काबू नहीं कर सकते। मगर हकीकत ये है कि ऐसी तन्हाई कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान की मजबूती की अलामत होती है। क्योंकि जब एक औरत को अपने रब पर यकीन हो जाए तो वो लोगों के दबाव से नहीं डरती। वो अकेली जरूर चलती है, मगर उसके दिल में अल्लाह की रजा की रोशनी होती है, और यही रोशनी इसे मजबूत और बावकार बना देती है। नंबर 3, कभी कभी इंसान को लगता है कि लोग उससे दूर हो गए हैं, दोस्त कम हो गए हैं, महफिलें खत्म हो गई हैं और जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी आ गई है। लेकिन एक सच ऐसा भी है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। कभी कभी ये तन्हाई इत्तेफाक नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक खास इंतखाब होता है। कुछ औरतें इसलिए अकेली रह जाती हैं क्योंकि अल्लाह उन्हें आम रास्तों के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है। जब किसी जिंदगी पर एक खास जिम्मेदारी रखी जाती है तो अल्लाह उसे हर हुजूम का हिस्सा नहीं बनने देता। वो उसे ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसके रास्ते को धुंधला सकते हैं, जो उसके दिल को कमजोर कर सकते हैं, या जो उसके मकसद से उसे भटका सकते हैं। बाहर से देखने वालों को ये दूरी अजीब लगती है। लोग कहते हैं, इसके दोस्त क्यों नहीं है, ये हमेशा अकेली क्यों रहती है। मगर वो नहीं जानते कि बाज औकात खामोशी के अंदर एक बड़ी तैयारी जारी होती है। क्योंकि जब इंसान शोर से दूर होता है तभी वो अपने रब की आवाज को ज्यादा गहराई से सुन सकता है। इसी खामोशी में उसका दिल मजबूत होता है, इसी तन्हाई में उसका यकीन बढ़ता है, और इसी दूरी में उसकी रूह को एक नई ताकत मिलती है। ये औरत नजरअंदाज नहीं की गई, बल्कि उसे महफूज रखा गया है। इसे ऐसे लोगों से छुपाया गया है जो उसकी कदर नहीं समझ सकते थे, क्योंकि हर कीमती चीज को भीड़ में नहीं रखा जाता। बाज औकात इसे महफूज जगह पर रखा जाता है। इसी तरह बाज औरतें भीड़ का हिस्सा नहीं होती, वो एक मकसद का हिस्सा होती हैं। और जब वक्त आता है तो वही औरत जो कभी खामोश और अकेली नजर आती थी, अपनी मजबूती, हिकमत और वकार से सबको हैरान कर देती है। इसलिए अगर कोई औरत तन्हा चल रही है तो मुमकिन है वो खोई हुई नहीं, बल्कि वो एक ऐसे रास्ते पर हो जहां उसे खुद अल्लाह ने अलग करके खड़ा किया हो। नंबर 4, उसने अल्लाह की आवाज को वाज़े सुनना सीख लिया है। उसकी जिंदगी में एक ऐसी खामोशी है जिसे अक्सर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। न फोन की मुसलसल घंटियां, न हर वक्त की महफिलें, न बेमकसद गुफ्तगुओं का शोर। बाहर से देखने वाले शायद समझें कि उसकी जिंदगी खाली है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि इसी खामोशी में एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। जब इंसान लोगों के शोर से दूर हो जाता है तब वो अपने रब की आवाज को
زیادہ صاف سننے لگتا ہے۔ یہ عورت بھی اسی راستے سے گزری ہے۔ وہ ہر دعوت میں شامل نہیں ہوتی، ہر محفل میں نظر نہیں آتی، ہر گفتگو کا حصہ نہیں بنتی، کیونکہ اس نے ایک اور چیز سیکھ لی ہے: خاموشی میں رہ کر سننا۔ اور جب دل پرسکون ہو تو ہدایت کی سرگوشیاں زیادہ واضح سنائی دیتی ہیں۔ وہ فیصلے کرنے کے لیے 10 لوگوں کی رائے کا انتظار نہیں کرتی۔ وہ لوگوں کی تعریف یا تنقید پر اپنے راستے کا تعین نہیں کرتی۔ وہ رکتی ہے، سوچتی ہے، اور اپنے دل کی اس آواز کو سنتی ہے جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ یہ طاقت اسے ایک دن میں نہیں ملی، یہ ان راتوں میں بنی جب وہ اکیلی تھی اور صرف اللہ سے بات کر رہی تھی۔ یہ ان لمحوں میں پیدا ہوئی جب سب خاموش تھے، مگر اس کا رب اس کے دل کو تسلی دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل مضبوط ہوتا گیا، اس کی سمجھ گہری ہوتی گئی، اور اس کی روح کو ایک عجیب سی وضاحت مل گئی۔ اب وہ صرف دیکھتی نہیں، محسوس بھی کرتی ہے۔ وہ صرف سنتی نہیں، سمجھ بھی لیتی ہے۔ اور یہی چیز اسے عام لوگوں سے مختلف بنا دیتی ہے، کیونکہ جو عورت اپنے رب کی ہدایت کو سننا سیکھ لے، اسے دنیا کا شور کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ شاید اکیلی نظر آئے، مگر حقیقت میں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، مگر وہ پھر بھی مضبوط کھڑی رہتی ہے۔ دنیا میں ایک عجیب بات ہے، جب کوئی عورت خاموش رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مغرور ہے۔ جب وہ اپنی حدود قائم کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بدل گئی ہے۔ اور جب وہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتی، تو اسے سرد دل اور دور مزاج کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ وہ اس کی خاموشی کو غرور سمجھ لیتے ہیں، اس کی سنجیدگی کو تکبر سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ خاموش اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، وہ خاموش اس لیے ہے کیونکہ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اس نے دھوکے دیکھے ہیں، اس نے جھوٹی دوستیوں کا درد محسوس کیا ہے۔ اسی لیے اب وہ ہر کسی پر فوراً بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، سب کے لیے خود کو بدل لیتی تھی۔ مگر اب اس نے ایک اہم سبق سیکھ لیا ہے: ہر کسی کو خوش کرنا ضروری نہیں، اپنی عزت اور سکون کو بچانا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے اپنے راستے پر چلتی ہے۔ لوگ چاہے اسے غلط سمجھے، اس پر باتیں کریں یا اس کے بارے میں کہانیاں بنائیں، وہ پھر بھی مضبوط کھڑی رہتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جو دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اسے لوگوں کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 6، وہ دوستوں کی تلاش میں نہیں، بلکہ کردار اور سچائی کی تلاش میں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ بھی دوسروں کی طرح دوستیوں کو بہت اہم سمجھتی تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ان کی باتیں سنتی تھی، ان کے لیے ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ اس نے ایک تلخ حقیقت کو سمجھ لیا: ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، ہر ساتھ دینے والا مخلص نہیں ہوتا، اور ہر دوستی دل سے نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے قریب آتے ہیں۔ اور جب اسے یہ حقیقت سمجھ آئی تو اس کی سوچ بدل گئی۔ اب وہ ہجوم جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اب وہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتی۔ اب وہ ایک اور چیز تلاش کرتی ہے: اخلاص، کردار اور سچائی۔ اس کے لیے اب یہ اہم نہیں کہ اس کے کتنے دوست ہیں، اہم یہ ہے کہ جو بھی اس کی زندگی میں ہو وہ سچا ہو۔ وہ اب فضول باتوں، گپ شپ اور جھوٹے تعلقات سے دور رہتی ہے۔ اس کی زندگی شاید باہر سے سادہ لگے، اس کا فون شاید زیادہ نہ بجتا ہو، مگر اس کے دل میں سکون ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا ہے کہ سچے لوگ کم ہوتے ہیں مگر قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ دوستوں کی تعداد نہیں بڑھاتی، بلکہ اپنی زندگی میں سچائی اور خلوص کو جگہ دیتی ہے۔ نمبر 7، وہ دشمن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اقتدار میں چلتی ہے ایک عورت جس کا کوئی دوست نہیں، مگر اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ وہ دنیا کے لیے ایک راز اور دشمن کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہے۔
وہ اب کسی کی منظوری یا تعریف کی تلاش میں نہیں ہے۔ اس کی طاقت اس کے سکون، فرمان برداری اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ عورت اقتدار میں چلتی ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اسے آسانی سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دعا، عبادت اور اطاعت ایک مضبوطی کی دیوار بناتی ہے۔ وہ اپنی روشنی برقرار رکھنے کے لیے کسی کی تعریف یا ہجوم پر انحصار نہیں کرتی۔ وہ اکیلی ہو سکتی ہے، مگر ہر قدم پر مستحکم، ہر فیصلہ میں باوقار اور ہر معاملے میں باخبر ہے۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ اصل اختیار سکون، صبر، اللہ کی ہدایت میں ہے۔ اسی لیے اس عورت کو خطرہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سچائی، پاکیزگی اور حکمت سے دنیا کے جھوٹ اور فریب کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی طاقت کو چھپاتی نہیں، بلکہ خاموشی سے اقتدار میں چلتی ہے، اور ہر دشمن کو بتا دیتی ہے کہ یہ عورت کسی کی مہر یا منظوری کی محتاج نہیں۔ اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں تیری راہ پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔